أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی مشیت سے سورہ مائدہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور یہ سورت مدنی ہے، یعنی کہ ان سورتوں میں سے ہے جو تب نازل ہوئیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ شفٹ ہو چکے تھے، مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ ہجرت سے پہلے کی صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد کی صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے، اور اس صورت کے بارے میں اتفاق ہے کہ یہ صورت جو ہے مدنی ہے، بلکہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ یہ قرآن کریم میں نازل ہونے والی آخری صورتوں میں سے ایک ہے، اس لیے جو اس میں احکام آئے ہیں، جن چیزوں کو حلال قرار دیا گیا ہے وہ واقعی حلال ہیں، اور جن کو حرام قرار دیا گیا واقعی حرام ہے، یعنی کہ یہ اندیشہ نہیں ہے کہ کہیں کینسل نہ کر دیا گیا ہو، کہیں منسوخ نہ کر دیا گیا ہو۔ پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، یعنی کہ اے ایمان والو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر اس چیز پہ ایمان لانا جس پہ ایمان لانا واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ جو بھی چیز اللہ نے بیان کر دی اس کو ماننا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی مثال کے طور پہ 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، ہر آیت پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں بیان کر دیں اور صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچ گئیں تو ان کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ماننا ضروری ہے کہ دجال آئے گا، یہ ماننا ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، یہ ماننا ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے قیامت کے قریب اور دجال کا خاتمہ کریں گے۔ یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یاجوج ماجوج نامی ایک قوم نکلے گی، اور اس زمانے کے مسلمان ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بالآخر ان کو ہلاک کر دیں گے۔ تو یہ مستقبل کی باتیں ہیں۔ ایسے ماضی کی باتیں، مثال کے طور پہ پہلے انسان آدم علیہ السلام تھے، نوح علیہ السلام بطور نبی گزرے ہیں، ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں، تو یہ ساری باتیں جو قرآن و حدیث میں بتائی گئی سب پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر آپ کسی ایک بات پہ بھی شک کرتے ہیں تو پھر آپ مومن نہیں ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں کچھ آیتوں کے شروع میں اے ایمان والو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی آرڈر دے رہے ہوتے ہیں یا کسی چیز سے منع کر رہے ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے اے ایمان والو، یعنی کہ اگر تم واقعی مومن ہو، پکے سچے مومن ہو تو ہمارے اس آرڈر کو مانو۔ اگر تم پکے سچے مومن ہو تو جس چیز سے ہم روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ اور دور رہو۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، اوفو، تم پورا کرو۔ تم کیا کرو؟ پورا کرو۔ وفا اسی سے ہوتا ہے نا، وفا کرنا۔ اوفو، تم پورا کرو، بالعقود، ہر طرح کے عہد۔ العقود عقد ان کی جمع ہے۔ عقد کس کو کہتے ہیں؟ عہد و پیمان کو، معاہدے کو۔ اچھا، یہاں پہ عقود سے مراد کیا ہے؟ جو بھی اللہ نے ہمیں احکام دیے ہیں ان احکام کو پورا کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، اور ایسے ہی جو ہم نے معاہدے کسی دوسرے انسان کے ساتھ کیے ہیں، کسی ادارے کے ساتھ کیے ہیں، ان کو بھی پورا کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جو آپ نے عہد دے رکھے ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کو بھی کوئی عہد دے رکھا ہے؟ کیا دیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں نے اللہ کو معبود مان لیا، اس کا مطلب ہے میں اللہ کی عبادت کروں گا، اور یہ مان لیا کہ وہ تنہا ہے، عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا مطلب میں شرک نہیں کروں گا۔ پھر میں نے یہ بھی مان لیا کہ محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب رسول مان لیا ہے تو جس کو رسول مانے اس کی اطاعت کرنا ہوتی ہے، اس کی لائی ہوئی شریعت کو پہ ایمان لانا ہوتا ہے، اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت کرنا ہوتی ہے۔ تو یہ سارے عہد آپ کو پورا کرنے ہوں گے۔ تو فرمایا اے ایمان والو، اوفو، تم پورا کرو، بالعقود، ہر طرح کے عہد کو، یعنی کہ اگر تو واقعی مومن ہے تو اپنے ہر عہد کو پورا کر۔ احلت، حلال کر دیے گئے ہیں،
لکم تمہارے لیے، تمہاری خاطر، لکم دو الفاظ ہیں نا، لام الگ اکم الگ، تو حلال کر دیے گئے تمہارے لیے بہیمۃ الانعام۔ بہیمہ کسے کہتے ہیں اور الانعام کسے کہتے ہیں؟ بہیمہ کہتے ہیں ہر چوپائے کو، یعنی کہ ہر وہ جس کے 4 پاؤں ہوں، اس کو کیا کہیں گے؟ بہیمہ۔ اور الانعام کسے کہتے ہیں؟ ہر چرنے والے کو، ہر چرنے والے کو۔ تو انعام کا ترجمہ کیا جاتا ہے مویشی، اور چوپائی بھی کر دیتے ہیں، اور بہیمہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے چرنے والے، اور چوپایا بھی کر دیتے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہیمۃ الانعام میں بہیمہ کی اضافت انعام کی طرف جو ہے وہ اپنی ایک چیز کی طرف ہے، یعنی کہ دونوں کے معنی میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے۔ تو مراد یہاں پہ بہیمۃ الانعام سے کیا ہے؟ یہاں پہ اونٹ، گائے اور بھیڑ، بکری، ان کا مذکر بھی ان کا مؤنث بھی، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ مراد ہے۔ فرمایا احلت حلال کر دیں گے تمہارے لیے بہیمۃ الانعام، مویشی، چوپائے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں چرنے والے چوپائے، الا سوائے ان کے ما یتلا جن کا تذکرہ کیا جائے گا، جن کی تلاوت کی جائے گی، علیکم تمہارے سامنے، تم پہ، یعنی کہ سارے کے سارے چوپائے تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، لیکن کچھ حرام ہوں گے۔ وہ حرام کیا ہیں؟ فرمایا ان کا تذکرہ ان قریب آئے گا، آگے آئے گا۔ الا سوائے ما ان کے، ما یتلا جن کی تلاوت کی جائے گی، جن کا تذکرہ کیا جائے گا، علیکم تم پر۔ اچھا، غیر محل الصیدی، غیرہ جو ہے یہ حال ہے کس کا؟ احلت لکم کی، لکم کا، یعنی کہ وہ یہ حلال کیے گئے تمہارے لیے غیر محل الصیدی، اس حال میں کہ تم شکار کو حلال کرنے والے نہ ہو، اس حال میں کہ تم شکار کو حلال جاننے والے نہ ہو، وانتم حرم، جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ حالت احرام میں شکار کو تم نے اپنے لیے حلال نہیں کرنا۔ یہ جب الفاظ ہم پڑھتے ہیں غیر محل صید وانتم حرم، تو ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ بہیمۃ الانعام میں سارے چوپائے داخل ہیں۔ کون سے داخل ہیں؟ سارے، یعنی کہ اونٹ بھی اور گائے بھی، بھیڑ بکری بھی، ہرن بھی، اور جو جنگلوں میں ہوتے ہیں جانور اور جو حلال ہیں وہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحکم، فیصلہ کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے، یعنی کہ اس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے فیصلہ اپنا سنا دیا ہے کہ احرام کی حالت میں آپ کو شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر احرام کی حالت میں ہرن کو پکڑ سکتے ہیں؟ نہیں پکڑ سکتے۔ بکری کو پکڑ سکتے ہیں؟ بکری پکڑ سکتے ہیں، وہ شکار تو نہیں ہے۔ حالت احرام میں بکری کو پکڑ سکتے ہیں، ذبح کر کے اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، وہ شکار نہیں ہے۔ شکار ان کو کہا جائے گا جن کو آپ، جو جنگلی جانور ہوتے ہیں، جنگلوں میں رہنے والے، ہرن وغیرہ، جنگلی خرگوش، جنگلی گدھا، یہ گدھا نہیں، جنگلی گدھا وہ حلال ہوتا ہے۔ آیت نمبر 2 یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ نے ایک دفعہ پھر مخاطب کیا اور کہا اے ایمان والو، یعنی کہ اگر تم واقعی مومن ہو تو جو آئندہ احکام آ رہے ہیں ان کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ تو اے ایمان والو، لا تحلوا، اوپر کہا گیا تھا کہ تم اپنے ہر طرح کے عہد کو پورا کرو، اور یہاں پہ ہے کہ یہ کام نہ کرو، یہاں پہ نہیں ہے، نفی ہے۔ اوپر حکم تھا یہ کام کرنا ہے، یہاں پہ کہ یہ کام نہیں کرنا۔ تو فرمایا اے ایمان والو، لا تحلوا، تم بے حرمتی نہ کرو، لا تحلوا، تم بے حرمتی نہ کرو، کس کی؟ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی۔ شعائر جمع ہے کس کی؟ شعیرۃ کی۔
تم بے حرمتی نہ کرو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی. ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کی. حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4. کون کون سے؟ ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 ایک ساتھ ہیں. اور رجب ذرا الگ ہے. رجب کے بعد کیا آتا ہے؟ شعبان. شعبان کے بعد کیا آتا ہے؟ رمضان. تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں لڑنا حرام ہے. الا یہ کہ کوئی آپ پہ حملہ کر دے تو ظاہر ہے پھر آپ اپنا دفاع کریں گے. تو یہاں پہ الشہر لفظ واحد ہے ویسے، لیکن ترجمہ ہم جمع کا کر رہے ہیں، حرمت والے مہینے، کیونکہ الشہر کے اوپر جو الف لام آیا یہ جنس کا ہے، یعنی کہ جو بھی حرمت والے مہینے ہیں. اچھا، ان کی بے حرمتی کیسے ہوگی کہ ان میں آپ کسی سے لڑیں، قتال کریں، جنگ کریں. تو فرمایا یہ کام تم نے نہیں کرنا. فرمایا تم بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کی. ولا الہدیہ، اور نہ ہی حرم کی قربانی کی. حرم کی قربانی کی. یہاں پہ لفظ دھیان سے دیکھیں، کیا الہدیہ ایسے ہی ہے. اچھا، ایک لفظ ہوتا ہے الاضحیہ، الاضاحی، اس کا بھی اردو میں ترجمہ ہم قربانی کرتے ہیں. ہماری زبان مسکین ہے، عربی کے 2 لفظ ہیں اور ہمارے پاس ہر لفظ کے لیے الگ، عربی کے ہر لفظ کے لیے اردو میں الگ الگ لفظ نہیں ہے. پھر ہمیں وضاحت کے ساتھ ترجمہ کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ ایک لفظ کا والا ترجمہ ہمارے پاس موجود نہیں ہوتا. اس لیے ہم یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الہدیہ کا ترجمہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ حرم کی قربانی. اور پھر بھی کام پورا نہیں ہوا. دیکھیں ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آئی. جی ہاں، الہدیہ سے مراد وہ قربانی ہے جو جانور آپ حج کے موقع پہ قربان کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، یا عمرے کے موقع پہ اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، یا آپ خود نہیں جاتے لیکن حاجی جا رہا ہے، اس کو آپ جانور دے دیتے ہیں کہ تم میری طرف سے مکہ میں ذبح کر دینا. تو یہ سارا کیا؟ الہدی. جی. اور اضحیہ اور اضاحی کس کو کہتے ہیں؟ اس قربانی کو جو عید کے موقع پہ کی جاتی ہے، جو آپ اپنے ملک میں کرتے ہیں یا مدینہ میں کرتے ہیں یا مکہ میں کرتے ہیں، لیکن اس کا تعلق کیسے؟ عید سے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اضحیہ اور اضاحی. وللقلائد. اچھا، قلائد جمع ہے قلادۃ کی. قلادہ کس کو کہتے ہیں؟ پٹے کو. کس کو کہتے ہیں؟ پٹا، ہار. تو فرمایا ان جانوروں کی بھی بے حرمتی نہ کرو. اچھا، قربانی والے جانور کی بے حرمتی کیسے ہوگی؟ آپ اس کے اوپر قبضہ کر لیں، کیونکہ وہ لوگ جب کسی جانور کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے حج کے موقع پہ، عمرہ کے موقع پہ کہ ہم نے اس کو ذبح کرنا ہے، وہاں پہ اس کو نشانی لگاتے تھے. ایک نشانی کیا ہوتی تھی؟ اونٹ ہے، عام طور پہ اونٹ کے ساتھ ایسا ہوتا تھا. اونٹ ہے تو اونٹ کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ اونٹ کا کوہان. تو وہاں وہ مارتے نیزہ ہلکا سا، اس سے تھوڑا سا خون نکل آتا، وہ خون اس کے اوپر اچھی طرح لگا دیتے. جہاں سے خون نکلا ہے اس کے دائیں بائیں اچھی طرح لگا دیتے. اب یہ لگا ہوا خون نشانی ہے، پکی نشانی کہ یہ جانور جو ہے یہ مکہ جا رہا ہے، اللہ کے لیے قربان ہوگا، اللہ کے نام پہ وقف ہے، اور ہم نے اس کو چھیڑنا نہیں ہے، ہم نے اس کے اوپر قبضہ نہیں کرنا ہے، ہم نے اس کو چوری نہیں کرنا. یہ فرمایا. اچھا، ایک اور طریقہ کیا ہوتا تھا؟ وللقلائد، کہ آپ اس کے گلے میں ہار پہنا دیں. کس کے؟ مثال کے طور پہ جوتے کے. جانور ہے، انسان نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے گلے میں کیا ڈال دیں؟ ہار ڈال دیں. تو یہ ہار جوتوں کا مثال کے طور پہ اس کے گلے میں جو ہے، یہ بھی نشانی ہے کہ یہ اونٹ جو ہے، یہ اونٹنی جو ہے اللہ کی راہ میں جا رہی ہے، اس کو مکہ میں ذبح کیا جائے گا. تو لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے اس کی بھی حرمتی نہیں کرنی. تو القلائد کا ترجمہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پٹوں والے جانوروں کی بے حرمتی نہ کرو. بے حرمتی نہ کرو تو پہلے آ چکا لا تحلوا. تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ وللقلائد، اور نہ ہی ان جانوروں کی جو پٹوں والے ہیں. ولا آمین البیت الحرام. آمین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ کہتے ہیں نا آمین، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ قبول فرما. لیکن وہاں پہ میم کے اوپر شد نہیں ہوتی، یہاں پہ شد ہے.
اس آمین کا معنی کیا ہے؟ قبول فرما، کیونکہ وہ میم کے اوپر شد وہاں پہ آمین، یہاں پہ آمین، میم میم دو میمیں ہیں، ولا آمین، تو اس کا معنی ہے قصد کرنے والے، آمین کا معنی کیا ہے؟ قصد کرنے والے۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اور نہ بے حرمتی کرو، بے حرمتی کرو تو پیچھے سے آ رہا ہے نا، اور نہ بے حرمتی کرو کن کی؟ جو بیت اللہ الحرام کا قصد کرنے والے ہوں، ان کے حج کے لیے جا رہے ہوں، عمرے کے لیے جا رہے ہوں، ان لوگوں کی بھی بے حرمتی نہ کرو جو حالت احرام میں ہیں، احرام پہنا ہوا مکہ جا رہے ہیں حج کے لیے عمرے کے لیے۔ فرمایا نہ حرمت والے گھر کا قصد کرنے والوں کی، البیت الحرام حرمت والا گھر، البیت گھر، الحرام حرمت والا، یہ کہ مقدس گھر، اور نہ حرمت والے گھر کا قصد کرنے والوں کی، یعنی کہ بے حرمتی کرو، یبتغون، اس حال میں کہ وہ ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، فضلاً کوئی فضل، من ربہم، اپنے رب کا، اس سے مراد ہے رزق، رزق یعنی کہ وہ مکہ جا رہے ہیں، وہاں پہ وہ تجارت بھی کریں گے۔ حج تجارت کا بہترین سیزن ہوتا ہے، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں، آپ اپنی پروڈکٹ لے جائیں، یہ بیچیں، پیسے لیں، کسی اور ملک کی آئی وہ خرید لیں، وہ اپنے وطن میں لا کے بیچیں آپ۔ فرمایا یبتغون، اس حال میں کہ وہ ڈھونڈتے ہیں، فضلاً، فضل من ربہم، اپنے رب کا، ورضوانا، اور اس کی رضا، رضا سے مراد کیا؟ حج عمرہ، یعنی کہ وہ کیوں جا رہے ہیں بیت اللہ الحرام میں؟ نمبر ایک وہاں پہ حج عمرہ کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، طواف کریں گے، اور نمبر دو کیا کریں گے؟ ساتھ ساتھ تجارت بھی کریں گے۔ تو ایسے لوگوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ وَإِذَا، اور جب، حلل تم حلال ہو جاؤ، یعنی کہ احرام کھول دو، جب تم حلال ہو جاؤ، ان کی حالت احرام سے باہر آ جاؤ، فَاصْطَادُوا، فا کا معنی تو اصطادوا، تم شکار کر سکتے ہو، تم شکار کرو، لیکن یہاں پہ الفاظ بظاہر تو فعل امر کے ہیں، آرڈر کے ہیں، لیکن یہاں پہ مراد یہ نہیں کہ واجب ہے، مراد یہ کہ اب تمہارے لیے جائز ہو گیا ہے۔ اوپر کہا گیا تھا نا نہیں جائز، اب کہا جا رہا ہے اب آپ نے احرام کھول دیا ہے، اب آپ مکہ کے حرم ایریے سے باہر نکل جائیں، جو مرضی خرگوش شکار کریں، ہرن شکار کریں، شکار کر کے بے شک مکہ میں لا کے کھائیں آپ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ یجریمن، آمادہ کرے، ولا، اور نہ یجریمن، اور ہرگز آمادہ نہ کرے، ہرگز کس کا ترجمہ کیا؟ نون تاکید، تو لا اور نون کو ملا کے ہم نے کیا کہا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اور ہرگز نہ آمادہ کرے کم تمہیں، شنآن قوم، کسی بھی قوم کی دشمنی، شنآن دشمنی، بغض، تمہیں کسی بھی قوم کی دشمنی آمادہ نہ کرے، ان صدوکم، یہ ان اصل میں ہے لی ان اصل میں کیا ہے؟ اس لیے کہ صدو، انہوں نے روکا تھا، کم تمہیں، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، کب روکا تھا؟ حدیبیہ والے سال روکا تھا نا۔ فرمایا کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں آمادہ نہ کرے، اس لیے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، آمادہ کس بات پہ نہ کرے؟ ان تعتدو، یہ اصل میں علی ان تعتدو، اس بات پہ کہ تم ظلم و زیادتی کرو، یعنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا نا، جب ان کا قبضہ تھا کس پہ؟ مکہ پہ، مسجد حرام پہ، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم آج یہ حرکت کرو کسی کے ساتھ۔ وہ الگ بات ہے کہ بعد میں مشرکین کا داخلہ بند کر دیا گیا، لیکن ان کے عقیدے کی وجہ سے، یہ نہیں کہ مسلمانوں نے کہا کہ جناب ہماری عزت اور ذلت کا مسئلہ ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، عقیدہ درست کر لو اور آؤ۔ وَتَعَامَنُوا، اور تم ایک دوسرے سے تعاون کرو، عَلَى الْبِرِّ، نیکی کے کاموں میں، وَالتَّقْوَى، اور تقوی کے کاموں میں۔ اچھا، تقوی یہاں پہ ایک اکیلا لفظ آیا ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور لفظ موجود ہے، البر بھی موجود ہے۔ البر کا مطلب ہوتا ہے نیکی کا کام کرنا، تقوی کا معنی پھر یہاں پہ ہوگا
کہ ممنوع کام نہ کرنا، جو کام حرام ہے وہ نہ کرنا. لیکن اگر البر ساتھ نہ ہوتا تو پھر لفظ تقوی دونوں معنی اکیلا ادا کرتا ہے. تقوی کا معنی کیا ہوگا؟ خیر کے کام کرنا اور گناہ کے کاموں سے بچنا. اب البر کا معنی ہو گیا خیر کا کام کرنا، تو تقوی کا معنی ہوگا غلط کاموں سے، شر کے کاموں سے، برے کاموں سے بچنا. ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیں وتعاونوا، ایک دوسرے سے تعاون کرو، بالبر، نیک کام، نیکی کے کام پہ، ان کے نیک کام کرنے کے لیے، والتقوی، اور گناہ کے کاموں سے بچنے کے لیے، بچنے کے معاملے میں. ولا تعاونوا، اور ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو، علی الاثم، گناہ کے معاملے میں، والعدوان، اور ظلم و زیادتی کے معاملے میں. یہ دونوں جملے بہت عظیم الشان جملے ہیں. گناہ کے کام میں تعاون کرنے کی اجازت نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک لڑکے کا امتحان ہے، ایگزام ہے، اور آپ کی وہاں پہ ڈیوٹی ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی مدد کریں تاکہ وہ پاس ہو جائے، تاکہ اس کے اچھے نمبر آ جائیں، تو کیا مدد کریں گے؟ نہیں، یہ گناہ کا کام ہے. ایک شخص کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے اور اس میں اس کو آپ کی مدد چاہیے، وہ کہتا ہے قتل تم نہ کرنا، میں کروں گا، بس آپ مجھے ٹیکسی پہ وہاں پہنچا دیں، تو یہاں پہ آپ نہیں پہنچائیں گے. ایک آدمی آپ کی شاپ پہ آیا، خنجر خرید رہا ہے، اور وہ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ میں فلاں مسجد کے عالم دین کو قتل کرنا چاہتا ہوں، آپ کو خنجر یہاں پہ بیچنے کی اجازت نہیں ہے. گناہ کے کاموں میں تعاون کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اسی لیے آج آپ اس کو موبائل نہیں بیچیں گے جو صاف صاف بتا رہا ہے کہ موبائل خریدنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اس میں گندی فلمیں دیکھنی ہے. آپ اس کو موبائل میں کوئی غلط چیز ڈال کر نہیں دیں گے، کوئی ایسی چیز ڈال کر نہیں دیں گے جس کے بارے میں وہ خود بتا رہا ہے کہ میں نے اس کو غلط استعمال کرنا ہے. ہاں وہ خاموش رہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ تحقیقات کریں، جو بھی گاہک ہے آپ پوچھیں ہاں جی آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے، نہیں. لیکن ایک آدمی خود بتا رہا ہے آپ کو، آپ انگور بیچتے ہیں اور ایک آدمی کہہ رہا ہے مجھے انگور دے، میں نے شراب بنانی ہے، تو یہاں پہ انگور بیچنا بھی منع ہو جائے گا. لیکن کیا ہر آنے والے سے آپ پوچھیں گے ہاں جی انگور تو میں بیچوں گا، آپ بتائیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ نہیں، اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے. واتقوا اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اس مسئلے میں، یعنی کہ گناہ کے کام میں تعاون کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا، ظلم و زیادتی کے کام میں تعاون کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے. کس کو؟ جو ایسا کرے گا. آیت نمبر 3، حرمت، حرام کر دیا گیا ہے، علیکم، تمہارے اوپر، المیتۃ، تو کیا؟ مردار جانور. یہ آغاز ہو گیا ہے اس چیز کا جس کا پہلے تذکرہ ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ الا ما یتلی علیکم، کہ تمہارے اوپر یہ جانور حلال ہیں سوائے ان کے جن کا تذکرہ آگے آئے گا. تو اونٹ حلال ہے، لیکن جب مردار اونٹ ہوگا تو حلال نہیں ہے. گائے حلال ہے، لیکن جب مردار ہو تو حلال نہیں ہے. مردار کا مطلب کیا؟ ذبح کیے بغیر فوت ہو جائے. البتہ بلکہ ایک لفظ اور مکمل کر لوں پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں. والدم، اور کیا حرام ہے؟ خون. خون بھی حرام ہے. اب یہاں پہ حدیث ہے مسند احمد کی، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں 2 خون اور 2 مردار. 2 مردار حرام ہے، قرآن نے کہہ دیا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، لیکن 2 مردار جو ہے وہ کیا ہے؟ حلال ہے. مچھلی اور ٹڈی. مچھلی کو پکڑ کے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مردہ مچھلی آپ کو مل جائے وہ بھی کیا ہے؟ حلال ہے. اچھا قرآن نے کہا تھا ہر مردار حرام ہے، حلال کس کے ذریعے ہوا؟ حدیث کے ذریعے. پتہ چلا حدیث کے بغیر دین نامکمل ہے. جو حدیث کو نہیں مانتا شریعت اور دین، وہ گمراہ ہے، بلکہ وہ قرآن کا بھی منکر ہے. اچھا ٹڈی بھی جانتے ہیں نا آپ؟ چلیے. اور فرمایا اور خون جو ہے تمہارے اوپر کیا حرام کر دیا. اس سے مراد کون سا خون ہے؟ قرآن میں دوسری جگہ آیا بہتا ہوا خون. باقی آپ نے جانور شریعت کے مطابق ذبح کیا، گوشت بنایا، اس کو ہانڈی میں ڈالا تو تھوڑا بہت خون نکل آتا ہے، تو وہ حرام
نہیں ہے. لیکن جو بہتا ہوا خون ہے، جیسے آپ جانور ذبح کرتے ہیں تو بہ رہا ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ حرام ہے. اچھا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا 2 طرح کے خون بھی حلال ہیں. وہ کون کون سے؟ نمبر 1 فرمایا جگر. جگر خون ہے، ٹھیک ہے. اور تلی، جگر اور تلی یہ دونوں خون ہیں، جمے ہوئے خون ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ حلال ہیں. کیا کہتے ہیں تلی کو انگلش میں؟ لیور. اور تلی کو کیا کہتے ہیں؟ چلیں بہرحال، تو یہ جو ہے یہ حلال ہیں. تو یہ حلال کس نے قرار دیا؟ حدیث نے. وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت، یہ بھی حرام ہے. کتنی چیزیں حرام ہو گئیں؟ 3. وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، وَمَا، اور وہ جانور جس پہ غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، یعنی جس کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو. مراد یہ ہے ذبح کرتے ہوئے آپ نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ. اللہ کے نبی علیہ السلام بھی غیر اللہ ہی ہے نا. ہاں جی. تو ما اہل لغیر اللہ بھی، اور جس کو ذبح کیا گیا ہو غیر اللہ کے نام پہ، جس پہ پکارا گیا ہو غیر اللہ کو. عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے مثال کے طور پہ. اور ایسے ہی وہ بکرا، وہ گائے، وہ اونٹ جس کے بارے میں آپ نے پہلے سے اعلان کر دیا تھا کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے لیے ہے، اب ذبح کرتے ہوئے چاہے آپ اس کے اوپر نام بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، وہ مردار ہے، وہ حرام ہے. والمنخنقۃ، اور گلا گھٹنے سے مرنے والا جانور. سمجھیے بازیں؟ گلا گھٹ گیا اس کا، ایسے گلا گھٹنے کی وجہ سے مر گیا، یعنی کہ آپ نے اس کو رسی ڈالی ہوئی تھی اور وہ چکر کھاتا رہا اور اپنی رسی اس کی کیا ہوگی؟ ٹائٹ ہو گئی، تو سانس بند ہو گئی، گلا گھٹ گیا، مر گیا. یا خود آپ نے ایسا کیا اس کے ساتھ، تو اب وہ کیا ہے؟ مردار ہے، کیونکہ اس کو ذبح نہیں کیا گیا شرعی طریقے کے مطابق. والموقوذۃ، اور چوٹ لگنے سے مرنے والا جانور. کیسے؟ آپ نے اس کو کئی لاٹھیاں ماری اور وہ مر گیا، تو یہ کیا ہے؟ تو یہ مردار ہے، حرام ہے. چوٹ لگنے سے مرنے والا جانور. والمتردیہ، اونچی جگہ سے گر کر مرنے والا جانور، پہاڑی کے اوپر آپ چلا رہے تھے وہاں سے گر گیا وہ. والنطیحہ، اور سینگ لگنے سے مرنے والا جانور. ایک جانور نے دوسرے جانور کو کیا مارا؟ سینگ، اور وہ مر گیا. وما اکل السبع، اور وہ جانور کو لفظ آپ بریکٹ میں لکھ لیں، اور وہ جانور جس کو کھایا ہے السبع، کس نے؟ درندے نے. مثال کے طور پہ کس نے کھایا؟ شیر نے. الا ما ذکیتم، سوائے اس کے جس کو تم ذبح کر لو. سوائے اس کے جس کو تم ذبح کر لو، کیا مطلب؟ نہیں، یہ سوائے اس کے کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ کا تعلق المنخنقہ سے، یعنی کہ گلا گھٹنے سے مرنے والا جانور، لیکن مرنے سے پہلے آپ نے چھری پھیر دی، تو یہ ذبح ہے. آپ نے چھری پھیر دی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر. الموقوذۃ، چوٹ لگنے سے، لاٹھیاں ماری، بہت زیادہ مرنے والا ہو گیا ہے، لیکن مرنے سے پہلے آپ نے چھری پھیر دی بسم اللہ اللہ اکبر، یہ حلال ہے. والمتردیہ، اوپر سے گرا ہے جانور مرنے والا لیکن بھی مرا نہیں ہے، اور آپ نے مرنے سے پہلے چھری پھیر دی اور کیا پڑھا؟ بسم اللہ اللہ اکبر، یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. والنطیحۃ، ایک جانور نے دوسرے کو کیا مارے؟ سینگ، وہ مرنے والا ہو چکا ہے لیکن مرنے سے پہلے آپ نے چھری پھیر دی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، وہ حلال ہے. وما اکل السبع، جس کو کھایا کس نے؟ شیر نے. اوپر سے آپ پہنچ گئے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو چھڑا لیا اور ابھی وہ مرا نہیں تھا، اور آپ نے کیا پھیر دی؟
چھری اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا تو وہ بھی کیا ہے؟ حلال ہے. واضح ہو گیا یہ سب. وما ذبیح، اور وہ جانور بھی، جانور کا لفظ یہاں پہ بریکٹ میں آئے گا، اور وہ جانور بھی ما ذبیح جس کو ذبح کیا گیا ہے، علی النصبی، تھانوں پہ. ہاں جی، تھانوں پہ. کہاں ذبح کیا گیا اس کو؟ تھانوں پہ، آستانوں پہ. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ یہ جگہ ہے فلاں بت کے نام کے لیے جگہ خاص کر دی گئی ہے، وہاں پہ لوگ آتے ہیں، اس کی عبادت بھی کرتے ہیں، اس سے دعائیں بھی کرتے ہیں، اور وہاں اس کے لیے جانور ذبح ہوتے ہیں، اور آپ بھی جانور وہاں پہ لے گئے اور وہاں پہ جا کے آپ نے ذبح کیا، وہاں پہ ذبح کیا، چاہے غیر اللہ کا نام نہ لیا ہو، لیکن وہاں پہ جا کے ذبح کیا ہے، یہ بھی حرام ہے. یہ جانور ذبح کرنا ہے کہاں پہ؟ فلاں جو بزرگ ہیں ان کی قبر پہ جا کے، اور قبر بھی وہ جو شرک کا اڈا بن چکی ہے، لوگ وہاں پہ آ کے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، راوی کے نام ہے ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے نظر مانی تھی، منت مانی تھی کہ میں ایک اونٹ ذبح کروں گا بوانا مقام پہ، تو کیا میں کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہیں اس جگہ پہلے زمانے جاہلیت میں، زمانے کفر میں کوئی بت تو نہیں تھا جس کی عبادت کی جاتی ہو؟ زمانے جاہلیت میں وہاں پہ کوئی بت تو نہیں تھا جس کی عبادت کی جاتی ہو؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا وہاں پہ زمانے جاہلیت کا کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ فرمایا نہیں. فرمایا پھر تم اپنی منت کو پورا کر لو، وہاں پہ ذبح کر لو. اب یہ آدمی کیا اللہ کے لیے ذبح کرنے جا رہا تھا کہ غیر اللہ کے لیے؟ اللہ کے لیے. لیکن اس جگہ جانے کی اجازت نہیں ہے جہاں کسی زمانے میں بت ہوتا تھا، بت کی عبادت ہوتی تھی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں ایسی قبر پہ، ایسے مزار پہ جا کے آپ جانور ذبح نہیں کریں گے، چاہے اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہوں، جہاں پہ لوگ آ کر شرک کرتے ہیں اور بزرگ کے لیے، بابا جی کے لیے، قبر والے کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم قسمت معلوم کرو. اس کا تعلق کس سے ہے؟ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا، آیت کا آغاز کس سے ہوا تھا؟ حرمت. تو یہ حرام کردہ چیزیں بتائی جا رہی نا، یہ جانور بھی حرام، یہ جانور بھی حرام. آخر میں کہا یہ بھی حرام ہے کہ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا، کہ تم قسمت معلوم کرو، بالازلام، فال کے تیروں کے ذریعے. ازلام ظلم ان کی جمع ہے، فال کے تیر. اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اس زمانے میں ان مزاروں، ان بتوں کے پاس مجاور بیٹھے ہوتے تھے، لوگ ان کے پاس آتے تھے معلوم کرنے کے لیے کہ میں فلاں لڑکی کے ساتھ شادی کروں کہ نہ کروں، مجھے بتائیں. کیونکہ آپ تو پہنچی سرکار ہیں، بابا جی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا فلاں میں جاب کروں کہ نہ کروں، یہ کاروبار کروں کہ نہ کروں. تو وہ جو مجاور ہوتے تھے انہوں نے 3 تیر اپنے پاس رکھے ہوتے تھے. ایک کے اوپر لکھا ہوتا تھا افعل، کیجئے، یہ کام کیجئے. دوسرے پہ لکھا ہوتا تھا لا تفعل، یہ کام نہیں کرنا. اور تیسرے پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا تھا. اب یہ آتے اور نذرانہ پیش کرتے مجاور کو، مجاور کا تو کام بن جاتا. اس کے بعد وہ جناب والا کیا کرتا، وہ 3 تیر پھینکتا، ان میں سے ایک پکڑنا ہوتا. تو اگر پکڑتے اس کے اوپر لکھا ہوا افعل، تو کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بت صاحب کی طرف سے، نعوذ باللہ، یہ رب جو ہے اس کی طرف سے بتا دیا گیا مجھے کہ یہ کام کرو. اگر وہ ملتا لا تفعل، نہیں، تو لو جی بت صاحب کی طرف سے، بابا جی کی طرف سے، اس رب کی طرف سے، اس پہنچی سرکار کی طرف سے کیا انکار ہے. اور اگر وہ نکلتا جس کے اوپر خالی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ اب یہ کرنا ہوگا یہ کام. تو مجاور کا مزید کام بن جاتا. شریعت نے اس کا متبادل ہمیں کیا دیا ہے؟ استخارہ، شرعی استخارہ. ہمارے ٹی وی چینلز پہ جو استخارے ہوتے ہیں یہ عام طور پہ شرک ہوتے ہیں. یہ اس کو استخارہ نہیں کہتے، یہ تو غیبی دعوے کیے جا رہے ہیں.
مثال کے طور پہ پوچھا جا رہا ہے کہ میری دکان میں چوری کس نے کی تھی؟ بھئی استخارہ یہ نہیں ہے، استخارہ تو ہوتا ہے آئندہ کے کام کے بارے میں، یا اللہ یہ کام اگر میرے لیے بہتر ہے تو مجھے کرنے کی توفیق دے اور مجھے مطمئن کر دے، آسان کر دے میرے لیے، اور اگر یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے، مجھے اس سے پھیر دے اور مجھے وہاں پہ لے جا جہاں میرے لیے خیر لکھی ہے۔ یہ ہے شرعی استخارے کی دعا کا مفہوم اور خلاصہ۔ تو اس میں اور یہ شرعی استخارہ ہوتا ہے کس کام میں؟ جائز کام میں، حرام کام میں نہیں ہوگا۔ اللہ نے بتا دیا شراب حرام ہے اور آپ استخارہ کریں یا اللہ میں شراب کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں تو اگر میرے لیے بہتر ہے تو کر دے، بھی اللہ نے پہلے بتا دیا بہتر نہیں ہے۔ جی سودی بینک میں ملازمت کرنی ہے، علماء روک رہے ہیں، چلو جی میں استخارہ کرتا ہوں، بھی اللہ نے پہلے بتا دیا کہ سود حرام ہے، اللہ سے لانے جنگ ہے۔ یہ استخارہ کرنا اپنے آپ کو بیوقوف بنانا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نمازیں پڑھو 5 وقت۔ اب آپ کو لوگ کہتے ہیں نمازیں پڑھو، آپ کہتے ہیں پہلے میں استخارہ کروں گا، نہیں، اس میں کوئی استخارہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے پہلے بتا دیا کہ خیر اسی میں کہ نماز پڑھو۔ استخارہ کا مطلب کیا؟ خیر چاہنا، خیر مانگنا، خیر تلاش کرنا۔ تو اللہ نے پہلے بتا دیا خیر کہاں پہ ہے۔ شراب کے بارے میں پہلے بتا دیا کہ خیر نہیں بلکہ شر ہے۔ تو استخارہ ہوگا جائز کام میں کہ میں وہ کروں کہ نہ کروں، یہ پلاٹ خریدوں کہ نہ خریدوں، یہ کاروبار کروں کہ نہ کروں۔ ذالکم فسق، فرمایا یہ آپ کو بتا چکا نا، کم کا ترجمہ نہیں ہوگا، کم کا تعلق کس سے ہے؟ ان لوگوں سے جن سے اللہ نے یہ کلام کیا، وہ زیادہ تھے مخاطب، تو یہ کم ان کے لحاظ سے، لیکن اس کا ترجمہ نہیں ہوگا، ترجمہ ذا کا ہوگا۔ ذالکم فرمایا یہ، یعنی کہ یہ جو سب کچھ پیچھے گزرا ہے، ذالکم فسقن، یہ گناہ کا کام ہے۔ یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ الیوم، آج، یا عیسیٰ مایوس ہو چکے ہیں، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، مایوس ہو چکے ہیں کس سے؟ من دینکم، تمہارے دین سے۔ کیا مطلب؟ مایوس ہو گئے ہیں تمہارے دین سے کہ تم اپنا دین چھوڑنے والے نہیں ہو، تم مرتد ہونے والے نہیں ہو، پورا زور لگا لیا انہوں نے، تمہارا دین اب چھا چکا، غالب آ چکا، اب تم کہاں چھوڑنے والے ہو۔ فرمایا آج مایوس ہو چکے ہیں وہ لوگ کفر کے تمہارے دین سے، فلا، پس نہ، تخشو، تم ڈرو، ہم، ان سے، وخشو، اور تم ڈرو، نی، مجھ سے۔ اصل میں کیا تھا یہ؟ نی، نون کے بعد یا بھی ہے یہاں پہ، لیکن یا کو گرا دیا گیا ہے، حذف کر دیا گیا ہے، ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے، اور نون کے نیچے جو کسرہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ یا ہوا کرتی تھی۔ الیوم، آج، اکملتو، میں نے کامل کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارے دین کو، دین کے احکام پورے ہو گئے، دین کے فرائض بتا دیے گئے۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، وَأَتْمَمْتُ، اور میں نے کامل کر دی ہے، تمام کر دی ہے، علیکم، تم پہ، نعمتی، اپنی نعمت، وَرَضِيتُ، اور میں نے پسند کر لیا ہے، لکم، تمہارے لیے، کس کو؟ اسلام کو، دیناً، بطور دین، تمہارا دین کیا ہوگا؟ اسلام ہوگا۔ میں اس بات پہ راضی ہوں کہ تم دین اسلام پہ چلو۔ یہ ایت جو ہے اس میں صاف صاف بتا دیا گیا کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ تو کیا اس دین کو ہماری بدعات کی ضرورت ہے؟ یہ تیجا، یہ ساتواں، یہ 40واں، یہ برسی، یہ عرس، یہ چیزیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو نہیں تھیں، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھیں، 4 اماموں کے زمانے میں نہیں تھیں، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے بھی ان کا تذکرہ نہیں کیا، بہت بعد میں ان کو دین میں داخل کیا گیا، اور آج لوگ اسی کو اصل دین سمجھتے ہیں۔ یہ چند بدعات ہیں جن کا میں نے نام لیا، ورنہ بدعات بہت زیادہ ہیں۔ تو جب آپ مانتے ہیں کہ دین مکمل ہے تو اس میں پھر نئی چیزیں کیوں داخل کرتے ہیں؟ تو نئی چیزوں کو داخل کرنے سے بچیں، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہاں پہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اور آدمی کون تھا؟ یہودی۔ اس نے کہا کہ تمہارے قرآن، امیر المؤمنین ان کے مومنوں کے امیر، آپ لوگوں کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ آیت ہمارے یہودیوں کے اوپر نازل ہوتی
تو جس دن وہ نازل ہوئی ہے ہم اس دن کو بطور عید مناتے، بطور تہوار مناتے، بطور جشن مناتے۔ عمر فاروق کہنے لگے کون سی آیت؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جناب عمر فاروق کہنے لگے مجھے پتا ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کس جگہ نازل ہوئی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کہاں پہ تھے۔ تو یہ نازل ہوئی ہے 9 ذی الحجہ کو، 9 مقام عرفات میں، میدان عرفات میں نازل ہوئی 9 ذی الحجہ میں۔ جناب عمر فاروق کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کب نازل ہوئی، اس کے باوجود یہودی کی بات سے کیا عمر فاروق کو کچھ جوش آیا؟ کیا انہوں نے کہا لو جی آئندہ سے ہم اس دن کو بطور عید بنایا کریں گے، ہم تو بھولے ہوئے تھے، یہودی نے ہمیں یہ جھنجھوڑا ہے اور اس نے ہمارے اندر یہ غیرت پیدا کی ہے کہ بھی اتنی عظیم الشان عید اور تم اس کے نزول کے دن کو بطور عید نہیں مناتے ہو۔ نہیں، عمر فاروق جانتے تھے عیدیں 2 ہی ہیں، ایک عید الاضحیٰ، ایک عید الفطر۔ انہوں نے بتا دیا مجھے پتا ہے کہ عید کب نازل ہوئی، جگہ کا بھی پتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ لیکن ہم بطور عید نہیں منائیں گے۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ فمن پس جو، یہ من ہے اور نون کے نیچے کسرہ آگے ملانے کے لیے ہے، فمن پس جو اضطر مجبور ہو جائے، لاچار ہو جائے، ٹھیک ہو گیا، فی مخمصۃ کسی قسم کی بھوک میں، غیرہ اس حال میں کہ نہ ہو، متجانف مائل ہونے والا، لإثم کسی قسم کے گناہ کی طرف، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آخری جملے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی بھوک سے مر رہا ہے، کھانے کے لیے اسے کوئی چیز نہیں مل رہی، بس یہی ان چیزوں میں سے کوئی چیز ہے تو وہ اتنی کھا سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے۔ شرط یہ ہے کہ دل میں اس کو کھانے کا شوق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیج جانتا ہے، اس کو شراب وہاں پہ مل رہی ہے اور کوئی چیز نہیں مل رہی تو خوش ہے، چلو آج مجبوری میں شراب حلال ہوگی میرے لیے، تو اگر خوشی سے کھا رہے تو چاہے مجبوری ہو تو یہ گنہگار ہے۔ ایک مجبوری ہو اور ایک دلی طور پہ آپ کو افسوس ہو، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بخش دوں گا، اس کو، اس حرام کھانے کو میں بخش دوں گا، اور میں رحیم ہوں، اسی لیے میں نے تمہیں اس حالت میں کھانے کی اجازت دے دی ہے۔ واضح ہے نا؟ آیت نمبر 4، یسألون، وہ سوال کرتے ہیں، جن کے لوگ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، اے اللہ کے رسول آپ سے وہ لوگ سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ ماذا، کیا کچھ، کیا چیز، احل حلال کی گئی ہے، لہم ان کے لیے، ہمارے لیے کیا کیا چیزیں حلال ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے، ان کو جواب دیجئے سوال کرنے والوں کو، احل حلال کر دی گئی ہیں، لکم تمہارے لیے، الطیبات تمام پاکیزہ چیزیں، تمام پاکیزہ چیزیں، تمام پاک چیزیں۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ اسلام کا اصول یہ ہے کہ ہر چیز حلال ہے۔ اسلام کا اصول کیا ہے؟ تو پھر خنزیر کے گوشت کھا سکتے ہیں؟ ہاں، تو یہ اب اصول پھر پورا کریں، قاعدہ پھر کیا ہوگا؟ اسلام کا قاعدہ یہ کہ ہر چیز حلال ہے سوائے ان چند چیزوں کے جن سے منع کر دیا گیا۔ اگر میں بھینس کا گوشت کھانے لگا ہوں تو کوئی مجھ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ حدیث لے کر آؤ جس میں بھینس کا لفظ آیا ہو کہ جناب یہ حلال ہے۔ میں کہوں گا کہ ہمیں کہا گیا ہر چیز حلال ہے، جو کہتا ہے حرام ہے دلیل وہ لے کر آئے گا، کیونکہ عام اصول کیا ہے کہ ہر چیز حلال ہے۔ واضح ہو گیا علماء کرام؟ اچھا، عبادات میں اصول اس کے الٹ ہے، ہر عبادت ممنوع ہے سوائے اس عبادت کے جو بتا دی گئی۔ فرمایا احل حلال کر دی گئی تمہارے لیے طیبات تمام
پاک چیزیں. نمبر 2 کیا حلال کر دیا کہ وما، یہ ماں کا تفا کس پہ؟ طیبات پہ. اور یہاں بریکٹ میں لکھیں آپ شکار، اور ان شکاری جانوروں کا شکار. دیکھیں الجوارح جمع ہے جارحۃن کی، اس سے مراد کیا ہے؟ شکاری جانور. کیا ہے؟ شکاری. اور یہ من الجوارح، یہ وضاحت ہے کس کی؟ ماں کی. تو من کون سا ہو گیا پھر؟ بیانیہ. تو من بیانیہ کا ترجمہ میں نے بتا چکا ہوں کس کے ساتھ ملا کے کریں گے؟ ماں کے ساتھ ملا کے. تو اس لیے ہم کہیں گے اور ان شکاری جانوروں کا شکار ما علمتم، جن کو تم نے صدایا ہے، تعلیم دی ہے، شکار کرنا سکھایا ہے. ہاں شکاری جانور کہہ رہا ہوں بھائی، کتا، چیتا، بلکہ اس میں پرندے بھی آئیں گے، باز، شکرا. ٹھیک ہے، آپ پھر دیکھ لیں. اور ان شکاری جانوروں کا شکار ما علمتم، جن کو تم نے سکھایا ہے، صدایا ہے، تعلیم دی ہے. مکلبین، اس حال میں کہ تم ان کو شکاری بنانے والے ہو. مکلبین، اس حال میں کہ تم ان کو شکاری بنانے والے ہو. تعلمونہن، تم ان کو سکھاتے ہو، ان کو تعلیم دیتے ہو. مما، اس میں سے جو اللہ نے تم کو سکھایا. اللہ نے تم کو علم دیا، اللہ نے تم کو عقل دی، تم اپنا علم، اپنے عقل کو استعمال کرتے ہوئے ان شکاری جانوروں کو بھی شکار سکھاتے ہو. اچھا، اگر آپ کے لیے شکار کرے وہ کتا جو شکاری کتا نہیں ہے، تو اس کا شکار کیا ہوا جانور آپ کے لیے حلال نہیں ہے. آپ کے کتے نے ہرن شکار کیا، لیکن آپ کا کتا شکاری جانور ہے ہی نہیں، اس کو تعلیم نہیں دی گئی، اس کا شکار کیا ہوا حلال نہیں ہوگا. اس کتے کا شکار کیا ہوا جانور آپ کے لیے حلال ہوگا جس کو باقاعدہ شکار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. اور کئی علماء کرام کہتے ہیں یہاں پہ دیکھیے علم کی فضیلت، کتے کے پاس بھی علم آیا تو اس کی شان بڑھ گئی. تو اس لیے اے انسان تم بھی علم لے، تم بھی علم لے، یہ علم کی شان ہے. جتنا ابھی یہ جملہ پڑھا ہے اس کی صحیح سمجھ لگی آپ کو؟ اچھا، شکاری کتے کی پہچان کیا ہوگی؟ علماء کرام نے بتائی ہے پہچان کہ وہ جس کو جب آپ شکار کے لیے بھیجیں تو فوراً چل پڑے. آپ روکیں، رک جائے. شکار کرے تو آپ کے لیے شکار کو روک لے. شکاری جانور کو خود نہ کھانا شروع کر دے، آپ کے لیے روک لے. یہ پہچان ہوگی کہ یہ واقعی شکاری جانور ہے، صدایا ہوا کتا ہے. فکلو، پس تم کھاؤ. کلو یہ فعل آرڈر ہے، یعنی کہ اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ کل. جمع کے لیے کہا گیا کلو، پس تم سب کھاؤ. مما، یہ اصل میں کیا تھا؟ من اور ما، اس میں سے. من تبیدیہ ہوگا پہلا. پس تم کھاؤ اس میں سے ما امسکنا، جو وہ روک لیں. کون روک لیں؟ شکاری جانور روک لیں. علیکم، تمہارے اوپر، تمہارے لیے. یعنی کہ خود کھانا شروع کر دیں تو پھر تمہارے لیے وہ حلال نہیں ہے. وَاذْكُرُوا، اور تم لو، ذکر کرو، اسم اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام، علیہ، اس پہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جب شکاری جانور کو آپ بھیجیں گے اس وقت بسم اللہ پڑھ کے بھیجیں، پھر وہ شکار کیا وہ جانور آپ کے لیے حلال ہوگا. واضح ہو گیا؟ بلکہ آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ میں اپنے شکاری کتے کو بھیجتا ہوں شکار کرنے کے لیے، اور جب میں وہاں پہنچتا ہوں تو شکار کیا ہوا جانور موجود ہے، ہرن وغیرہ موجود ہے، لیکن وہاں پہ کچھ کتے اور بھی کھڑے ہیں. تو فرمایا تم نہیں کھا سکتے. ہو سکتا ہے انہوں نے بھی حصہ لیا ہو شکار کرنے میں، یا انہوں نے کیا ہو اور تم نے بسم اللہ پڑھی تھی اپنے کتے پہ، ان کتوں پہ تو بسم اللہ نہیں پڑھی گئی.
واتقوا اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو. یہاں پہ ڈرنے کا حکم کیوں آیا؟ کس شکار کیے ہوئے جانور کو کھانا ہے، کس کو نہیں کھانا، اللہ سے ڈرتے رہنا. یہ نہیں کہ آپ وہ ہرن بھی کھانا شروع کر دیں جو آپ کے لیے حلال ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ کتے کو آپ نے بھیجا تھا، بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی. تو اس قسم کے امور جو ہے فرمایا، یا تم وہ ہرن کھانا شروع کر دو جس سے آپ کے کتے نے کھانا شروع کر دیا تھا. تو ان معاملات میں اللہ سے ڈریے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سریع الحساب، تیز ترین حساب لینے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. دونوں ترجمے ٹھیک ہیں انشاءاللہ. تو یہ دو آیتیں جو بھی ہم نے پڑھی ہیں، آیت نمبر 3 اور 4، 3 اور 4، یہ وضاحت ہے آیت نمبر 1 میں آنے والے ان الفاظ کی کہ الا ما یتلی علیکم. ٹھیک ہو گیا. آیت نمبر 5، الیوم، آج، احل، حلال کر دی گئی ہیں، لکم، تمہارے لیے، الطیبات، پاکیزہ چیزیں. آج تمہارے لیے حلال کر دیں کیا؟ پاکیزہ چیزیں. اچھا، نمبر 1 حلال کر دیں گے طیبات. نمبر 1 کیا ہو گئی؟ آگے نمبر 2 آنے لگا ہے، وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور ان لوگوں کا طعام، الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی کہ اہل کتاب کا. اور اہل کتاب کا طعام حل، حلال ہے، لکم، تمہارے لیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ان کے وہ انگور بیچیں تو آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. طعام سے مراد یہاں پہ عام طعام نہیں ہے. یہاں طعام سے مراد ہے ذبح کیا ہوا جانور. یہاں طعام سے مراد کیا؟ ذبح کیا ہوا. اور اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا جانور حل لکم، تمہارے لیے حلال ہے. اگر یہودی جانور ذبح کرے، بکرا ذبح کرے، اس کا گوشت بیچے تو آپ کے لیے حلال ہے. عیسائی، نصرانی بکرا ذبح کرے اور بیچے تو تمہارے لیے حلال ہے. ٹھیک ہے، آج بھی. لیکن کم از کم عیسائی ہو، ملحد نہ ہو. کیونکہ یورپ میں اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ اب عیسائی یا یہودی نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے؟ ملحد ہیں، اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں. اور اللہ نے اجازت دی تھی ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں. والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں. المحصنات سے مراد کیا ہے؟ من المؤمنات، مومن عورتوں میں سے، المحصنات پاک دامن، اب یوں کہہ لیں، من المؤمنات، مومن عورتوں میں سے. کون سی المحصنات؟ پاک دامن، یعنی کہ جو بدکار نہ ہو، زنا کرنے والی نہ ہو. فرمایا مومن عورتوں میں سے پاک دامن. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور ان لوگوں میں سے پاک دامن جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے. یہ بھی کیا ہے؟ تمہارے لیے حلال ہے، ان سے شادی ہو سکتی ہے. مومنوں میں سے بھی کون سی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے جو کیا ہے؟ پاک دامن. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں جی ایک جملہ رہ گیا ہے. چلیں جی ٹھیک ہے جی. وطعامکم، اور تمہارا ذبح کیا ہوا جانور حل، حلال ہے، لہم، ان کے لیے. کن کے لیے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے. آگے ہے والمحصنات المؤمنات، مومن عورتوں میں سے، المحصنات پاک دامن. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور پاک دامن ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے. یعنی کہ یہودیوں عیسائیوں میں سے پاک دامن لڑکیاں تمہارے لیے حلال ہے، تم سے شادی کر سکتے ہو. ہر یہودی لڑکی سے شادی کر سکتے ہو پاک دامن، ہر عیسائی لڑکی سے پاک دامن. کیا پاک دامن لڑکیاں آسانی سے مل جاتی ہیں یہودیوں اور عیسائیوں میں سے یورپ میں؟ اتنی آسانی سے نہیں ملتی. ہم ہر ایک کے اوپر تہمت نہیں لگاتے، لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے. اسلام نہیں چاہتا کہ آپ ایسی لڑکی سے شادی کریں جس میں 2 شر جمع ہو جائے، ایک کفر اور ایک بدکار. یہ تو آپ کو لے ڈوبے گی، آپ کے دین کو، آپ کی اولاد کو بھی لے ڈوبے گی.
کم از کم ان میں سے ایسی لڑکی ہو جو پاک دامن ہو. اس کا مطلب وہ کیا ہوگی؟ صاحب شرم و حیا. اس کا مطلب ہے بدتمیز نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے وہ خامد کو خامد سمجھنے والی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی بات کل کو سنا کرے گی, آپ کے حقوق ادا کرے گی, اولاد کے اوپر آپ کا آرڈر چلنے دے گی. واضح ہو گیا؟ ابھی مزید گفتگو آ رہی ہے, لیکن یہاں پہ فی الحال میں واضح کر دوں, موجودہ زمانے میں علماء کرام نے خبردار کیا ہے کہ آپ اس یہودی عیسائی لڑکی سے شادی نہیں کریں گے جو پاک دامن نہیں ہے, بدکار ہے. اور دوسرے نمبر پہ جہاں پہ غلبہ لڑکی کا ہوگا, یعنی کہ آپ کو خطرہ یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے شادی کر لی تو اولاد پہ کل کو ہو سکتا ہے میرا کنٹرول نہ رہے, عدالت کے ذریعے کورٹ کے ذریعے کل کو طلاق ہو گئی تو اولاد ہو سکتا ہے اسی کے پاس رہے, یہ ان کو یہودی بنا دے گی, عیسائی بنا دے گی, ملحد بنا دے گی. اسلام نے جب اجازت دی تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اسلامی ملکوں میں جو رہتی ہیں لڑکیاں, اسلامی ممالک میں رہتی ہیں, وہ اسلامی حکومت کے ماتحت ہے. تو اب دیکھیے جی, والمحصنات اور پاک دامن من الذین, ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی, من قبلکم تم سے پہلے, اذا شرط ہے, شرط کیا؟ اذا جب, آتیتمو تم دو, ہن انہیں, اجورہن ان کے حق مہر, تم دو ان کو ان کے حق مہر, محسنین اس حال میں کہ تم ان کو بریکٹ میں, اس حال میں کہ تم ان کو قید نکاح میں لانے والے ہو, ان کی شادی کرنے والے ہو. محسنین اس حال میں کہ تم ان کو قید نکاح میں لانے والے ہو, غیر مسافحین بدکاری کرنے والے نہیں ہو. ولا متخذی اور نہ بنانے والے ہو اخدان, اخدان خدر ان کی جمع ہے, اور نہ بنانے والے ہو خفیہ آشنائیں, خفیہ یاریاں. یاری لگانا مقصد نہیں, باقاعدہ نکاح. اور آج کل ہمارے نوجوان لڑکے جو وہاں پہ شادی کرتے ہیں, ایک تو اس لحاظ سے غلط ہوا کہ وہاں پہ غلبہ کس کا ہوگا؟ لڑکی کا. نمبر دو, لڑکیاں عام طور پہ جو ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ پاک دامن نہیں ہوتی. تیسرے نمبر پہ ان سے تعلق کا آغاز ہی اسی کام سے ہوتا ہے, یاری سے, عشق سے. ان کے وہ صورتحال نہیں ہے کہ جو پرانے زمانے میں ہوتی تھی کہ عیسائی لڑکی کے باپ سے آپ بات کریں گے کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, وہ صورتحال نہیں ہے. یہ تو یہاں پہ پہلے دوستی رکھتی سال کے لیے, 2 سال 3 سال 4 سال, اس کے بعد کہیں جا کے شادی کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے. ولا متخذی اور نہ تم بنانے والے ہو, کیا بنانے والے ہو؟ اخدان خفیہ دوستیاں, خفیہ آشنائیں, خفیہ یاریاں. ومن یکفر اور جو انکار کرے, بالایمانی ایمان کا, فقد حبطا تو تحقیق ضائع ہو گیا عملو اس کے اعمال, وہو اور وہ, فی الآخرت آخرت میں, من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا, خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یہ بڑا اہم جملہ ہے, دھیان سے. یہ اللہ بھلا کیا کہہ رہے ہیں, آپ نہیں سمجھے ابھی تک. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہودی عیسائی لڑکی سے شادی کر کے کہیں ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھنا, دھیان سے. ایمان لانے کے بعد ایمان سے محروم نہ ہو جانا. ومن یکفر ان کے مرتد جو ہو جائے, اور جو انکار کر دے کس کا؟ بالایمانی ایمان کا, یعنی کہ مرتد ہو جائے. فقط تو تحقیق حبیتا ضائع ہو گئے عمل اس کے اعمال, جو نیکیاں کی تھی وہ بھی ضائع. وہوا اور وہ ایسا شخص یعنی کہ فی الآخرت آخرت میں کن میں سے ہوگا؟ یہ خاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن حکیم سے ایمانوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. جزاکم اللہ خیرا و بارک فیکم.